إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, इज़्ज़तें, रिफ़अतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास है, जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, फरमारवा है। हमें हर हाल में उसकी तरफ रुजू करना चाहिए, उसकी तरफ लौटना चाहिए, उसी ज़ात बारी ताला से मदद को तलब करना चाहिए, रहमतों को तलब करना चाहिए और मसाइब के अंदर, तकालीफ़ के अंदर उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नुसरत को तलब करना चाहिए
استقامت کو طلب کرنا چاہیے، ثابت قدمی کو طلب کرنا چاہیے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، کہ جو خاتم النبیین ہیں، رہبر کامل ہیں، رہبر انسانیت ہیں، شاف محشر ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، کہ جو بہترین دستور ہے، بہترین منشور ہے، جس کتاب کے ساتھ تمسک کو اختیار کر کے، تعلق کو استوار کر کے انسان رفعتوں کو پا لیتا ہے، منزلتوں کو پا لیتا ہے، اطمینان کو حاصل کر لیتا ہے، اور جس کتاب حکیم سے اعراض کر کے، روگردانی کر کے، منہ موڑ کر، چاہے افراد ہوں، چاہے قبائل ہوں، چاہے ریاستیں ہوں، وہ ذلت کے اندر چلی جاتی ہیں، رسوائی کے اندر چلی جاتی ہیں، کمزوری کے اندر چلی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس وقت جو عالمی منظر نامہ ہے وہ بڑا پریشان کن ہے، بڑا عبرت والا ہے، بڑا افسردگی والا ہے، کہ خون مسلم کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس خون مسلم کی قدر و قیمت ان عالمی اداروں کی نظر میں ایک ادنا سی بھی حیثیت نہیں رکھتی، کہ جو عالمی ادارے اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہتے ہیں، تہذیب کا علم بردار کہتے ہیں، انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں۔ مسلمان ایک وقت تھا کہ جب عروج کی حالت میں تھے، مسلمان جب ان کے نام سے ظالم کپکپایا کرتا تھا، ڈرا کرتا تھا، اس وقت مسلمان اپنی میراث کے ساتھ جڑے تھے، اپنے قرآن کے ساتھ جڑے تھے، اپنے رسول کے ساتھ جڑے تھے، رسول اللہ اور صحابہ کرام کے نقش پا کے اوپر چلنے والے تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا وہ اللہ کا قرآن ہوتا تھا، رسول اللہ کا فرمان ہوتا تھا، اور اس تعلق کے ساتھ، اس تمسک کے ساتھ وہ کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ پھر مسلمانوں پر زوال آیا، ہم عیش و عشرت کے اندر پڑے، دنیا کی محبت کے اندر پڑے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر غرق ہوئے، مال و متاع کی محبت نے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا، قرآن کے نازل کرنے والے کو بھی چھوڑا، رسول اللہ کو بھی چھوڑا، آپ کے صحابہ کو بھی چھوڑا، اسلاف کو بھی چھوڑا، اور اپنی میراث سے دوری کی وجہ سے ہم وہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر رسوا قرار دے دیے گئے، اس دنیا کے اندر کمتر قرار دے دیے گئے، حقیر قرار دے دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کے معاشرے کے اندر ہم میں سے متعدد لوگ ایسے ہیں، چاہے ان کا تعلق معاشرے سے ہو یا ان کا تعلق ریاست سے ہو، کہ وہ ابھی بھی یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اگر ہم یہود و نصارہ کے پاس نہیں جائیں گے، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم پر کوئی بھنور نہ آ جائیں، ہم پر کوئی مصیبتیں نہ آ جائیں، ہمیں پکڑ نہ لیا جائے، ہمیں دبا نہ دیا جائے۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتوں سے نکالنا ہے تو یہود و نصارہ نے نکالنا ہے، تکالیف سے دور کرنا ہے تو یہود و نصارہ نے ہمیں تکالیف سے دور کرنا ہے۔ وہ دوڑ کر یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہود و نصارہ آپ کو یہودی اور عیسائی ہی بنانا چاہتے ہیں،
وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، وہ کہتے ہیں اگر ہدایت چاہتے ہو یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، اس کے بغیر تم ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ وہ آپ کو اپنی صفوں کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہا اللہ کے رسول آپ سے یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کرنا شروع کر دیں، ان کے دین کو اختیار نہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ جب ان کے دین کو اختیار کریں گے، اللہ سے منہ موڑ لیں گے، رسول اللہ سے اعراض کر لیں گے، قرآن کو پس پش ڈال دیں گے، تو یہودی اور عیسائی وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، وہ آپ کے دکھ کے اندر بھی شریک ہوں گے، وہ آپ کی خوشی کے اندر بھی شریک ہوں گے۔ آج ہماری تنزلی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو پس پش ڈال دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ تم پر امتیں ایسے ٹوٹیں گی جس طرح بھوکھا آدمی جو کئی دن سے بھوکھا ہو وہ کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں قلیل ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی کہ ہمیں دبا دیا جائے گا، ہم پر غلبہ پا لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، ان ایام کے اندر تمہاری تعداد کثیر ہوگی لیکن تمہیں وہن کی بیماری کھا جائے گی۔ پوچھا اللہ کے نبی وہن کسے کہا جاتا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت جاگزیں ہو جائے اور تم اللہ سے ملاقات سے کراہت کرنا شروع کر دو، مرنے کو برا جاننا شروع کر دو، ناپسند کرنا شروع کر دو۔ آج من حیث القوم ہم دنیا کی محبت کے اندر غرق ہیں۔ ہمیں سارا دن اگر فکر ہوتی ہے تو دنیا کو درست کرنے کی ہوتی ہے، دنیا کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے، مالی معاملات کو اچھا کرنے کی ہوتی ہے، اور سارے دن کے اندر اللہ کو ہم اس کے سامنے جھکنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی تربیت کرنے کی، اپنے آپ کو دینی اقدار پر استوار کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کا موازنہ کر لینا چاہیے۔ اور یقیناً قلیل ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید اور رجا ہوتی ہے، اور جن کے دل کے اندر رسول اللہ کی عظمت ہوتی ہے، رسول اللہ کی رفعت ہوتی ہے، رسول اللہ کے دین کی اتباع کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بڑے قلیل ایسے ہوتے ہیں، جبکہ کثیر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے دین سے اعراض کر چکے، اللہ کے دین سے مڑ چکے، اللہ کے دین سے غافل ہو گئے۔ اور جب بندہ اللہ کو بلا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ انسان کو اس کے نفس سے غافل کر دیتے ہیں۔ انسان نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ اسے اس کے نفس سے غافل کر دیتے ہیں، پھر انسان دنیا کی خرافات کے اندر پڑا رہتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر غرق رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان نے اللہ کو بلایا، اللہ اسے اپنے نفس کی فکر سے بلا دیتے ہیں، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب بندوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں یاد کروائی گئی تھی، جو ان پر نازل کی گئی تھی، جو ان کے لیے دستور حیات کے طور پر اتاری گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ پھر اس بندے کے اوپر دنیا کی تمام نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ ہر قسم کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں، اور وہ بندہ ان دروازوں کے کھلنے کی وجہ سے دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے اور اللہ سے مزید دور جانا شروع کر دیتا ہے، اسلام سے مزید دور ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ نے جو انہیں دیا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر وہ سرگرداں پھر رہا ہوتا ہے، بے پرواہ پھر رہا ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، اللہ کو حساب کتاب بھی دینا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، فرمایا کہ جب وہ اپنی اس اللہ کی نعمتوں کے اندر، ان خزانوں کے اندر خوش پھر رہا ہوتا ہے نا، اخذناهم بغتة، اللہ کہتے ہیں ہم اچانک اسے پکڑ لیتے ہیں، اچانک اسے دبوچ لیتے ہیں، فاذا هم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اس کو کوئی حل نظر نہیں آتا، پھر وہ پریشان ہو جاتا۔ تو معزز سامعین کرام، آج
ہم اسی وجہ سے تنزلی کا شکار ہیں، مسلمان اسی وجہ سے اس کائنات کے اندر ذلیل و رسوا ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، اسے کچھ ڈال دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ذرا یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر ظلم اس کو کس طرح روکا گیا، اس کی کس طرح مذمت کی گئی۔ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر وہ دہشت گردی کا عنصر پایا جاتا ہے، اسلام کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سختی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایسے امور کی طرف نشاندہی کرتا ہوں جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جو ہمارا دین ہے در حقیقت یہی انسانیت کا دین ہے، یہی وسطیت کا دین ہے، یہی اعتدال کا دین ہے، یہی میانہ روی کا دین ہے۔ ہمارے دین کے اندر افراط اور تفریط نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مثال کے طور پر صحابہ کرام کو لا تحاسدوا، اے صحابہ کرام کی جماعت حسد نہ کرنا۔ ہمیں کہا اے مومنین کی جماعت حسد نہ کرنا۔ کتنی بنیادی بات ہے جس کی ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے، یعنی ایک مسلمان اللہ نے اسے نعمتوں سے سرفراز کیا، اللہ نے اسے رفعتوں سے سرفراز کیا، بلندیاں دی، مرتبہ دیا، مقام دیا۔ اب کہا کسی دوسرے مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے لیے دل میں کوئی میل رکھے، کوئی حسد رکھے، اس کو نظر لگانے کی نیت سے دیکھے۔ کہا نہیں، آپس میں حسد نہ کرو۔ اور حسد کا نقصان یہ بتایا، انسان کے اعمال کو حسد اس طرح جلا کر خاکستر کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب آپس میں حسد کرو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے کے اوپر قیمت کو بڑھانے کے لیے بولیاں نہ لگا، قیمت کو بڑھانے کے لیے۔ وہ اللہ کے رسول نے مسلمان کے مال کو بھی محفوظ کیا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے سلب کر لے۔ قیمت بڑھاؤ گے، ایک شخص وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تمہاری قیمت کو بلا وجہ بڑھانے کی وجہ سے، تمہاری بلا وجہ بولی کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے وہ شخص مشکل کے اندر پڑے گا، تکلیف کے اندر پڑے گا، پریشانی کے اندر پڑے گا۔ رسول اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کا بندوبست فرمایا، کہا قیمتیں آپس میں نہ بڑھاؤ۔ ہاں اللہ نے تمہیں جائز منافع کا اختیار دیا، جو جائز منافع بنے وہ لینا تمہارا حق ہے، لیکن جان بوجھ کر قیمتوں کو بڑھانا، جان بوجھ کر کسی کے مال کو زیادہ لینے کی کوشش کرنا، کہا نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ولا تباغضوا، کہا آپس میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، عداوت نہ رکھو کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر نفرتوں کو پال لیں، عداوتوں کو پال لیں۔ آپ گزریں اور سامنے سے آپ کا ایسا بھائی گزر رہا ہو جس کے لیے آپ کے دل کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، بغض پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے، تو آپ اس سے اعراض کر لیں، آپ اس سے منہ کو پھیر لیں، آپ اسے سلام کرنا گوارا نہ کریں، آپ اس سے مسکرا کر بات کرنا گوارا نہ کریں، آپ اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کریں۔ کہا نہیں، ایسا کام نہیں کرنا، آپس میں بغض نہیں رکھنا۔ احباب گرامی، ایک شخص اسے اللہ کے رسول بغض دل میں رکھنے سے منع کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول اسے کیسے یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرو، زیادتی کرو، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرو؟ نہیں، اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ آپ نے اپنے دل کے اندر کسی کے متعلق بغض نہیں رکھنا۔ کہا ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوا کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کر لیا کرو، ایک دوسرے سے قطع کلامی نہ کر لیا کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیر لیا کرو، بلکہ محبت کے ساتھ رہو، الفت کے ساتھ رہو، مودت کے ساتھ رہو، آپس کے اندر رحمت کو فروغ دو، آپس کے اندر نرم دلی کو اور عفو و درگزر کو فروغ دینا چاہیے۔ کہا ولا تدابروا، اور آپس میں بغض نہ رکھو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور کہا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک شخص نے کوئی خریداری کی ہو تو وہ اس کی اس خریداری کے اوپر، اس کے اس بے کے اوپر وہ جا کر بے کرے۔ اور کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اللہ کے لیے عباد اللہ بن جاؤ، اخواناً، اور بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی اللہ کے لیے بھائی بھائی بنو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور کہا کہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی طرح فرمایا المسلم اخو المسلم، متعدد طرق ہیں، متعدد روایات ہیں۔ کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک آپس میں بھائی کی مانند ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اس پر زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اور اسے ذلیل رسوا بھی نہیں کرتا۔ کہا کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو رسوا کرے،
ذلیل کرنے کی کوشش کرے. کہا ولا يحقره، اور کسی مسلمان کو یہ بات بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، کم کر جانے. کہا یہ بات کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی. پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے. تو معزز سامعین کرام، اسی طرح کے متعدد طرق ہیں جن کے اندر رسول اللہ نے ہمیں آپس میں ظلم کرنے سے منع فرمایا. اسی حدیث کے اندر رسول اللہ آگے فرماتے ہیں کہ مسلمان کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال ہتھیار لینا، اس کی عزت کے اوپر حملہ کرنا اور اس کا خون بہانا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا. اسلام تو اس قدر محبت کا دین ہے، اسلام تو اس قدر الفت کا دین ہے، اسلام تو اس قدر اعتدال اور وسطیت کا دین ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے. کہا المسلم اخو المسلم. اس حدیث کے راوی میرے ذہن میں نہیں کہ وہ کون سے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور وہ اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا. مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کو حقارت کے اندر نہیں جانے دیتا، بلکہ وہ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنی خیر کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. فرمایا قل ما انفقتم من خیر، کہا تم جو بھی خیر اور بھلائی کی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس کے اوپر پہلا حق کس کا ہے؟ فللوالدین، والدین کا، والاقربین، رشتہ داروں کا. کوئی بھی خیر کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ما انفقتم من خیر، جو خرچ کرو وہ خیر ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کا کام کریں، خیر کا کام کریں، وہ ایسے ہے جیسے آپ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر رہے ہیں. کسی مسلمان کو مدد چاہیے، آپ نے اس کی مدد کر دی. کسی کو مال کے ساتھ مدد چاہیے، آپ نے مال کے ساتھ مدد کر دی. کسی کو گفتگو کے ساتھ مدد چاہیے، آپ نے گفتگو کے ساتھ مدد کر دی. کسی کو سفارش چاہیے، آپ نے سفارش کر دی. مشورہ چاہیے، آپ نے اچھا اور خیر والا مشورہ دے دیا. آپ نے کسی کو حوصلہ چاہیے تھا، آپ نے حوصلہ دے دیا. کسی کو کندھا چاہیے تھا، آپ نے اپنا کندھا آگے اس کے پیش کر دیا. کوئی بھی بھلائی کا کام جو آپ بانٹ رہے ہیں، اللہ نے کہا وہ ایسے ہے وہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی قدردان نہیں ہے. انسان خیر کو پھیلائے، بھلائی کو پھیلائے اور اللہ اس کی قدر نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ قدردان بھی ہیں، علیم، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل علم رکھنے والے ہیں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عموماً جو تنوین آتی ہے یہ نکرہ بنانے کے لیے آتی ہے، لیکن جب اللہ کی اسماء کے ساتھ آ جائے، اللہ کی صفات کے ساتھ آ جائے تو یہ تنوین تعظیم کہلائی جاتی ہے. علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی علم نہیں رکھنے والا، اور شاکر کا مطلب یہ ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی اور قدردان نہیں. سب سے بڑا قدردان وہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. تو کہا لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا، اس کو گرنے نہیں دیتا، اس کی کمر نہیں لگنے دیتا. اور کہا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. احباب گرامی، ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا پیارا دین ہے. کہا جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی بھلائی کے اندر، خیر کے اندر، نیکی کے کام کے اندر مدد کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کے اندر لگے ہوتے ہیں. اللہ اس کے معاملات کو درست کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے معاملات کے اندر آسانیوں کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مفہوم مخالف لے لیجئے، ایک مسلمان کسی مسلمان کو گرانے کے اندر لگا ہو، اس کو نیچا دکھانے کے اندر لگا ہو، اس کے معاملات کو بگاڑنے کے اندر لگا ہو، اس کو نقصان دینے کے درپے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو وہ آگے تقسیم کر رہا ہے. یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے.
ہم آگے خیر کو پھیلائیں یا آگے شر کو پھیلائیں، آگے مدد کریں یا آگے ہم کسی کے پیر سے زمین کھینچنے کی کوشش کریں۔ اگر مدد کے اندر لگے رہیں گے تو اللہ کے رسول نے اس بات کی ضمانت دی کہ اللہ بھی تمہاری مدد کے اندر لگا رہے گا، اور اگر ہم کسی کو گرانے کے اندر لگے رہیں گے پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ روا رکھیں گے۔ پھر کہا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جس نے کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کی، کوئی تکلیف، وجہ جس کے کہ تکلیف بڑی تھی کہ چھوٹی تھی، عام تھی کہ خاص تھی، کوئی بھی تکلیف دور کی، فرمایا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ اس کے اوپر جو قیامت میں تکالیف آنی ہوتی ہیں نا یوم آخرت پر، اللہ اس سے ان تکالیف میں سے تکالیف کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ احباب گرامی کتنی بڑی بات ہے، آپ کسی مسلمان پر آنے والی کوئی تکلیف دور کرتے ہیں، اللہ اس کے عوض کے اندر، اس کے بدلے کے اندر اتنی قدردانی کرتے ہیں، اتنا اللہ عطا کرتے ہیں، اتنا اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ اللہ آپ سے آخرت کے مصائب کو دور کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کی تکالیف کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے اندر عیب کو دیکھا، کمی کو دیکھا، نقص کو دیکھا، اصلاح کا طریقہ یہ ہے آپ اس کی خلوت کے اندر اصلاح کیجئے، اس کو اکیلے سمجھائیے، لیکن اگر آپ کو مجموعی طور پر سمجھانا ہو تو پھر رسول اللہ کا کیا اسلوب تھا، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ تعین کے ساتھ کسی کے اوپر مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے نقد نہیں کیا کرتے تھے، آپ اس کی اصلاح اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ اکیلے اصلاح کرتے تھے، یا پھر اگر سب لوگوں کے سامنے بات بیان کرنے والی ہوتی تاکہ سارے لوگ اس چیز کو سمجھ لیں، تو اللہ کے رسول یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں بندوں کو کیا ہو گیا ہے، بعض بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ کہا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ آنکھوں کا کیا حق ہے، انہوں نے کہا آنکھوں کا بنیادی حق یہ ہے وہ اگر کسی منکر چیز کو دیکھیں، کسی خلاف شرع چیز کو دیکھیں اور وہ کسی فرد کے اندر پائی جاتی ہو تو اس کے اوپر پردے کو ڈال دیں اور اس کی اصلاح اس طرح کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، لوگوں کے اندر اس کو برا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ کہا مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ احباب گرام یہ سمجھانے کے لیے متعدد مرتبہ بات کی جاتی ہے کہ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینہ اس کو اس کے پورے عیب دکھا رہا ہوتا ہے، پورے نقص دکھا رہا ہوتا ہے، پورے محاسن اور خوبیاں دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو اعلان نہیں کر رہا ہوتا، وہ کسی کو بلا کر نہیں کہہ رہا ہوتا دیکھو میرا یہ جو صاحب ہے جو میرے اندر اپنا عکس دیکھ رہا ہے، اس کا جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہے، داغدار ہے، چہرہ داغدار ہے، نہیں وہ اعلان نہیں کر رہا ہوتا، وہ اسی صاحب کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا کیا عیب پایا جاتا ہے۔ تو کہا من ستر مسلمن، کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھا اس عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس کا واویلا نہیں کیا، اس کی عزت کو نہیں اچھالا، اس کو حقیر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو ذلیل رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو جو ہمارا حال ہے مجموعی طور پر بے عملی کا، جو ہمارا حال ہے مجموعی طور پر منافقت کا، یقین مانیے شاید ہم منہ کو اٹھا کر چل نہ سکیں، چہرہ بلند کر کے چل نہ سکیں، لیکن اللہ نے ہمارے کتنے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے کتنے نقائص کو چھپایا ہوا ہے، اللہ نے ہماری کتنی غلط باتوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ فقط اللہ کی رحمت ہے۔ تو کہا جو بندہ کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے، اس کا واویلا نہیں کرتا، اصلاح کرتا ہے تو بہترین طریقے سے اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ احبابی گرامی اس قدر ہمارے دین کے اندر وسطیت ہے، اس قدر ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے، اور سارا عالم کفر وہ کیا کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان ظالم ہیں، مسلمان جابر ہیں، مسلمان یہ ہیں فلاں ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے دین سے بڑھ کر محبت کسی دین کے اندر نہیں ہے، الفت کسی دین کے اندر نہیں ہے، اور ہمارے دین سے بڑھ کر انسانیت بھی کسی دین کے اندر نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کبھی مظلوم کو بے آسرا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ کہا اس بد دعا کے اندر اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، اللہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی رحیم ہیں، انتہائی شفیق ہیں، انتہائی رحم کرنے والے۔ اللہ تعالی انسان کو ڈھیل دیے رکھتے ہیں،
اس کی برائیوں پر اسے اللہ فوراً نہیں پکڑتے، ڈھیل دیے رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایسا بندہ جو 2 قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کی سزا جلدی دے دیتے ہیں۔ پہلا مثل البغی، انسان ظلم کے کاموں کے اندر پڑا ہو، زیادتی کے کاموں کے اندر پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً سزا دیتے ہیں۔ اور کہا وہ قطیعۃ الرحم، ایک انسان رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہو، ایک انسان رشتوں کو پامال کر رہا ہو، ایک انسان رشتوں کے اندر دراڑوں کو ڈال رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جلدی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں متعدد مرتبہ اور اللہ نے بھی متعدد مرتبہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جہاں تک مظلوم کی مدد کا تعلق ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی بھی مدد کریں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم، جو تمہارا مسلمان بھائی ظلم کر رہا ہے تم اسے روکو، منع کرو ظلم کرنے سے، یہ تمہاری اس کے ساتھ مدد، یہ تمہاری اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ تمہاری اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا متعدد احادیث کے اندر کہ آپ اگر دنیا میں کسی پر ظلم کرتے ہیں تو آپ دنیا میں اسے راضی کر لیں۔ کہا روز قیامت فدیہ دینے کے لیے آپ کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، روز قیامت فدیہ اگر دینا پڑے گا تو آپ کو اپنے اعمال کے ساتھ فدیہ دینا پڑے گا۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ کو میں نے متعدد مرتبہ سنائی، مجھے یاد پڑتا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، اے صحابہ کرام کی جماعت کیا آپ یہ جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہوتا ہے، فقیر آدمی کون ہوتا ہے، غریب آدمی کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع لہ، اللہ کے رسول ہماری نظر کے اندر مفلس آدمی وہ ہے، ہماری نظر کے اندر فقیر آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، جو خالی جیب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس ایک وقت کی روٹی خریدنے کے لیے جیب کے اندر کوئی پائی نہیں ہے، کہا وہ ہماری نظر کے اندر مفلس ہے، نادار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا مفلس بندہ وہ ہوگا قیامت کے دن آئے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں۔ گویا اللہ کے نبی نے ان 3 بڑی عبادات کا نام لے کر یہ فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا۔ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن وہ اللہ کے دربار میں جب آئے گا اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوئی ہو، دنیا کی زندگی کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، متعدد طرق ہیں، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب وہ بندے اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میرا مال ناحق طریقے سے لیا تھا، اللہ اس نے مجھ پر تہمت اور بہتان لگایا تھا، اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھ پر طعن کیا تھا، مجھ پر طنز کیا تھا، اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپائی کریں گے اس کے اعمال حسنہ کے ساتھ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ اس کے نامہ اعمال سے ان لوگوں کو اجر دے رہے ہیں، اجر دے رہے ہیں۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، رسول رحمت نے فرمایا اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قبل اس کے کہ اس کا حساب کتاب ان لوگوں کے ساتھ پورا ہو جائے۔ احباب گرامی ابھی وہ اللہ اس سے حساب نہیں لے رہے، اس سے ابھی حقوق اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، فقط دنیا کی زیادتیوں اور ظلم کا اس سے حساب لیا جا رہا ہے۔ کہا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ، اللہ کے سامنے وہ بندے ابھی کھڑے ہوں گے نا کہ اللہ اس نے مجھے بھی برا بھلا کہا تھا، مجھے بھی گالی دی تھی، مجھے بھی مارا تھا، میرا بھی مال ناحق لیا تھا، مجھ پر بھی تہمت لگائی تھی، مجھ پر بھی بہتان لگایا تھا، اللہ اس نے میرا بھی خون بہایا تھا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کے پاس بھرپائی کرنے کے لیے نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، کہا اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈالتے چلے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کہا یہ میری امت کا مفلس ہے جو اللہ کے پاس آیا تھا پر امید تھا کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے،
پر امید تھا کہ میں نے بڑی نمازوں کا خیال رکھا، میں نے بڑا روزوں کا خیال رکھا، میں نے پوری زکوٰۃ کو ادا کیا، میں نے حج بیت اللہ کیا، اللہ کے دربار میں آیا تھا، پر امید تھا، نیکیاں ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن دنیا کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس کی نیکیاں اٹھا کر ضائع کر دی گئیں، ان لوگوں کو دے دی گئیں، بلکہ ان لوگوں کے گناہ بھی اس کے پلڑے کے اندر ڈال دیے گئے، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا گیا۔ احباب گرامی، یہ ظلم ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو خاکستر کر دیتی ہے، انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ انسان ظالم ہوتا ہے، مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ضرور بالضرور ظالم سے انتقام لیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر انتقام کا لفظ ہے کہ اللہ ضرور بالضرور ظالم سے انتقام لیں گے، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ساتھ یہ بھی رسول اللہ نے اضافہ کیا کہ ایسا بندہ جو کسی مظلوم انسان کی مدد کرنے پر قادر تھا لیکن مدد نہیں کی، کہا اللہ اس سے بھی انتقام لیں، کہ اللہ نے تمہیں قدرت دی تھی، تم کسی مظلوم کی داد رسی کر دو، کسی مظلوم کے کام آ جاؤ، کسی مظلوم کی ہاتھ سے مدد کر دو، کسی مظلوم کی زبان سے مدد کر دو، کسی مظلوم کے لیے رائے عامہ کو ہموار کر دو، لیکن تم نے قدرت کے باوجود کسی مظلوم کی مدد نہیں کی، اس مدد نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی وبال آئے گا، اللہ کے عذاب، اللہ اس سے بھی انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو خاص ظالم لوگوں پر نہیں آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر ظالم بھی اس کی لپیٹ کے اندر آتے ہیں، اور ظالم کو نہ روکنے والے، مظلوم کی مدد نہ کرنے والے، وہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں، اور کہا یہ بات جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید اور سخت ہے۔ احباب گرامی، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے ہمیں جسم واحد کی مانند قرار دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت کے اندر، الفت کے اندر، رحم دلی کے اندر، آپس کے معاملات کے اندر وہ کس طرح کی ہے؟ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہا جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، رات کو سو نہیں سکتا اور اسے بخار ہو جاتا ہے۔ کہا مومن آپس میں ایسے ہیں، المؤمن کالمؤمن، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، کہا مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت ہوتی ہے، جیسے دیوار ہوتی ہے، جیسے چنائی ہوتی ہے، اور ہر چنائی کے اندر پڑی ہوئی اینٹ وہ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ نے وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور رسول اللہ نے اپنے انگلیوں کو ایسے آپس میں ملا کر کہا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں دوسرے کو مضبوطی دینے والے، طاقت دینے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو اس جسد واحد کی تعریف سے نکال دیا۔ آج مومنین کے جسم کا کوئی عضو، چاہے وہ کشمیر کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ غزہ کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ بوسنیا اور چیچنیا کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ عراق کی صورت کے اندر ہو، آج ان کے اوپر کفار چڑھ دوڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں، لیکن آج ہمارے کان پر جوں نہیں ریگتی، ہمارے دل پر ضرب نہیں پڑتی، ہمارے دماغ کے اوپر اس کی تصویر پیدا نہیں ہوتی، ہم خرامہ پھرتے ہیں، خوش پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی اس بات سے نکل چکے کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں، ہمارے ایمان ناقص ہو چکے، ہمارے ایمان کمزور ہو چکے، ہمارے ایمان متزلزل ہو چکے۔ آج دنیا نے ہمیں اپنے اندر غرق کر دیا اور ہم اس جسم مانند کی، ایک جسم کی مانند والی مثال سے باہر نکل گئے۔ جب مسلمان ایک جسم کی مانند تھے، اس پورے خطہ ارض پر کہیں سے بھی مسلمان کو کوئی پکار دی جاتی کہ ہماری مدد کرو، مسلمان اس علاقے کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے، ظالم کو پکڑ لیتے تھے، چاہے وہ ہمارا پاکستان کا علاقہ ہو۔ راجہ داہر نے عرب قافلے کو لوٹ لیا، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے کہنے کے اوپر اس علاقے کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، مظلوم کو چھڑوانے کے لیے۔
خلیفہ معتصم باللہ بغداد کے اندر بیٹھا کرتا تھا، اس وقت دارالخلافہ بغداد بنا دیا گیا، اور بڑا کمزور قسم کا خلیفہ تھا، کوئی بڑا لڑاکا قسم کا خلیفہ نہیں تھا، مسلمان تب تک بڑے کمزور ہو چکے تھے، لیکن معتصم باللہ کے زمانے کے اندر روم کے اندر قلعہ عموریہ میں ایک رومی نے ایک مسلمان خاتون کو پکڑا، زد و کوب کیا، اس پر ظلم کیا، اس خاتون نے جب وہ ظلم دیکھا، اس ظلم کو برداشت کیا، اس ظلم کا سامنا کیا، اس خاتون نے کہا واہ معتصمہ، اے معتصم تم کہاں ہو، ہماری مدد کے لیے آؤ۔ یہ بات سمجھ لیجئے، عقیدہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہے، مدد کے لیے اللہ کو پکارا جاتا ہے، لیکن وہ خلیفۃ المسلمین تھا، وہ رعایا کا راعی تھا، اللہ نے اس سے سوال پوچھنا تھا کہ تمہاری رعیت کے اندر کسی پر ظلم ہوا، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہاری رعیت کے اوپر کسی کو مظلوم بنایا گیا، تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا اے خلیفہ ہماری مدد کرو، ہمارے معاملات کو دیکھو۔ یہ بات کسی طرح معتصم تک پہنچ گئی، کسی دیکھنے والے نے پہنچا دی، اور اس وقت رومی نے یہ استہزاء کیا تھا، عیسائی نے یہ استہزاء کیا تھا کہ معتصم بغداد سے عموریہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ عموریہ بہت مضبوط قلعہ تھا۔ جب معتصم نے یہ بات سنی تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ معتصم اتنا فکر مند ہوا، اتنا فکر مند ہوا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عموریہ کے اندر کتنی فوج ہے، عموریہ کے اندر کیا حفاظتی اقدامات ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، کسی قلعے کو فتح کرنا عام بات نہیں ہوتی، وہ میدان کے اندر جنگ لڑنے جیسا نہیں ہوتا، آپ کو قلعے کے رسد کو دیکھنا ہوتا ہے، قلعے کی حفاظتی بندوبست کو دیکھنا ہوتا ہے، قلعے کی فصیلوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کمزور مقامات کو دیکھنا ہوتا ہے، وہاں جانے والے کمک اور رسد کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن معتصم نے یہ پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہاں بغداد سے اگر ہم نکلیں تو عموریہ پہنچنے کے اندر کتنے دن لگیں گے؟ معتصم نے فوج کو تیار کیا، خود قیادت کی اور عموریہ کو جا کر فتح کیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے جو حملے تھے ان کی بات ختم ہو چکی تھی، کوئی مسلمانوں کے حملوں سے ڈرا نہیں کرتا تھا، آہستہ آہستہ روک جا رہا تھا، لیکن جس طرح مسلمان عموریہ پر چڑھ دوڑے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کے اندر اتنا جذبہ کہاں سے آیا، اتنی غیرت کہاں سے آئی، اتنی حمیت کہاں سے آئی۔ احباب گرامی یہ تب تھا جب مسلمان ایک جسد کے مانند تھے۔ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیے، اپنی 1.5 کی مسجدیں بنا لی، ہمارے ہاتھ سے خلافت بھی گئی، قرآن بھی گیا، رسول اللہ کا دین بھی گیا، دنیا کی محبت نے ہمیں گھیر لیا، یہود و نصارہ کی محبت نے ہمیں گھیر لیا، یورپ کی چکا چون نے ہمیں متاثر اور خیرہ کر دیا۔ آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ احبابی گرامی سب سے پہلی بات یہ ہے اپنی نئی نسل کو بتا کر جائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا فلسطین سے کیا رشتہ ہے، ہمارا مسجد اقصیٰ سے کیا رشتہ ہے، ہمارا قبلہ اول سے کیا رشتہ ہے، غزہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کشمیر سے ہمارا کیا رشتہ ہے، بوسنیا اور چیچنیا سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اسی طرح جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ خدا را پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی نئی نسل کو اپنی میراث کے ساتھ جوڑ کر جائیں۔ آج ذرا آپ تجزیہ تو کیجیے، آپ گھر جائیں اور گھر کے بچوں سے جا کر سوال کریں بیٹا غزہ کسے کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں، فلسطین کسے کہتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کو جواب دے دے اور وہ جواب صحیح ہو، درست ہو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے میراث کو آگے پہنچا دیا۔ لیکن اگر آپ کا بچہ کہے بابا میں نہیں جانتا غزہ کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا فلسطین کیا ہے، مجھے نہیں پتا کشمیر کا معاملہ کیا ہے، تو پھر افسوس کریے، کفے افسوس ملیے کہ آپ نے اپنی میراث کو ضائع کر دیا، اسے کچھ ڈال دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کے لیے دعا تو ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا تو کر سکتے ہیں، اور پھر رسول اللہ ہمیں یہ بات بتا دی نا، اگر آپ برائی ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، استطاعت نہیں رکھ سکتے تو فبلسانہ، رائے عامہ کو ہموار کرو، غلط کو غلط کہو تو صحیح، ظلم کو ظلم کہو تو صحیح، اس کے متعلق رائے عامہ کو ہموار کرو۔ جہاں بھی آپ کو اللہ نے قلم کی طاقت دی، قلم کو استعمال کیجئے، زبان کی طاقت دی، زبان کو استعمال کیجئے، آپ کو رائے عامہ ہموار کرنے کی طاقت دی، رائے عامہ کو ہموار کیجئے، اور جو آپ کی زیر نگرانی لوگ آتے ہیں آپ کا حلقہ ہو، وہاں پر اس رائے کو ہموار کریں کہ ظلم کو ظلم کہا جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، اور اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا کریں ثابت قدمی کی، صبر کی، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوبارہ یکمشت ہو جائیں، جس میں واحد کے مانند ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام والا بنائے، ایمان والا بنائے، دینی غیرت والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔